اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق۔ ان میں سے ہر شعبے کی اپنی اپنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے اور ہر شعبے کی اچھی خاصی تفصیلات ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے عبادات کا۔ پھر عبادات کئی طرح کی ہیں، عبادات بدنیہ بھی ہیں، عبادات مالیہ بھی ہیں، عبادات بدنیہ اور مالیہ دونوں بھی ہیں، لیکن ان تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبادات میں سے سب سے پہلے میری امت پر نماز فرض کی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز ہی خراب نکل پڑی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھیں کہ نماز سیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو سیکھ کر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نماز، مکمل نماز، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم نے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی ہے، نماز اہل سنت والجماعت۔ اس میں مکمل نماز قرآن و حدیث سے ثابت کی گئی ہے، اور یہ کتاب اتنی اہم ہے، اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نماز اہل سنت والجماعت کا کئی ساری زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اسی طرح پشتو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور گجراتی زبان جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے اس کے اندر اور دیگر کئی ساری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں طرز یہ رکھا گیا ہے کہ بس ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے اس پر حدیث پیش کی گئی ہے، مثلا ثنا پڑھنا، آگے اس پر حدیث، آگے ساتھ اس کا ترجمہ، تعوذ پڑھنا، حدیث ترجمہ، تسمیہ حدیث ترجمہ، فاتحہ حدیث ترجمہ۔ تو اس طرح اس کے اندر زیادہ مسائل کو نہیں چھیڑا گیا، بس موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ہماری نماز کا ہر رکن، ہر مسئلہ، اس پر قرآن یا حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کی نماز کو دیکھ کر نماز اسی کے مطابق کی جاتی، نماز حنفی پڑھی جاتی، لیکن بہت سارے حضرات نے ہماری اس نماز سے کئی سارے مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے خصوصاً غیر مقلدین، انہوں نے نماز کے بہت سارے مسائل میں ائمہ کرام خصوصاً احناف سے بہت سخت اختلاف کیا ہے۔ نماز کے کئی سارے مسئلے ہیں، مثلاً ہم ترتیب سے ان کو ذکر کرتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب ائمہ کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور نماز کے آداب میں سے ایک بہت اہم ادب ہے۔ اب غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں ائمہ کرام سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ نماز ننگے سر پڑھنی چاہیے۔ پھر جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اب دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگشت، 4 انگل فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جسیم ہے، زیادہ بھاری ہے، تو اپنے وہ جسم کے مطابق بھی پاؤں کے درمیان فاصلہ کر سکتا ہے، لیکن غیر مقلدین دونوں ٹانگوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی انہوں نے ائمہ کرام احناف سے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح جب نماز شروع کرتے ہیں، اب ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ ہم احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں، انگوٹھا کان کی لو کے برابر ہو، اور انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہوں۔ اور احادیث میں تینوں قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے، بعض حدیث میں ہے کہ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائے،
اور بعد میں فروع وضو نہیں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری احادیث کو سامنے رکھ کر تطبیق یہ دی ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں، انگوٹھا یہ کانوں کی لو کے برابر ہو، اور انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہوں۔ اب اس طرح کرنے سے ساری احادیث کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے، ساری احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر مقلدین نے یہ کہا کہ صرف کندھے تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب وہ صرف کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب کانوں کی جو لو کے برابر حدیث آتی ہے وہ بھی چھوٹ گئی، کانوں کے اوپر والے حصے کا جہاں ذکر آتا ہے وہ بھی چھوٹ گئی۔ تو اس مسئلے میں بھی غیر مقلدین نے احناف سے اختلاف کیا ہے۔ جب ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اب ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ اب غیر مقلدین نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، حالانکہ چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی امام سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں صرف 2 باب قائم کیے ہیں، وضع الیدین تحت سرہ اور نمبر 2 وضع الیدین فوق سرہ، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول یہ کسی بھی امام نے نہیں کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ چاروں ائمہ کے ہمارے سامنے مذاہب ہیں، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی غیر مقلدین نے احناف سے دیگر ائمہ سے اختلاف کیا ہے۔ پھر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، ترک قراءت خلف الامام، لیکن غیر مقلدین نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب دیکھیں باقی امام جو کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی چاہیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، انہوں نے یہ کہا کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اولا یہ ہے، مستحب یہ ہے۔ لیکن غیر مقلدین حکم کے اندر سارے ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ نفس مسئلہ کے اندر تو کسی سے شریک ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ یہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن حکم کے اندر یہ کسی بھی امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ حکم ان کے نزدیک فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی امام یہ نہیں کہتا جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ اب دیکھو اس بات کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کے اندر بھی ائمہ کرام اور احناف سے اختلاف کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آمین کا مسئلہ کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ ہمارا احناف کا موقف یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، اور غیر مقلدین اس مسئلہ میں بھی احناف سے اختلاف کرتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ جب رکوع میں جائیں رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، احناف یہ کہتے ہیں رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مقلدین نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا کہ وہ رفع دین کرنا چاہیے، اور رفع دین کو فرض اور واجب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر جب سجدے میں جاتے ہیں، اب جب رکوع سے کھڑے ہو گئے سجدے میں جانا ہے، تو ہمارا احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے رکھے جائیں زمین پر، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھے جائیں، پھر چہرہ رکھا جائے۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں، پھر گھٹنے رکھے جائیں، پھر چہرہ زمین پر رکھا جائے۔ تو اس مسئلے میں بھی احناف کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح جب پہلی رکعت کے بعد کھڑا ہونا ہے تو ہم پہلی رکعت کے بعد سیدھے کھڑا ہو جاتے ہیں، اور غیر مقلدین جلسہ استراحت کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی انہوں نے احناف سے اختلاف کیا ہے۔ پھر جب التحیات کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ افتراش سنت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ افتراش جو ہے یہ سنت ہے۔ افتراش کا مطلب ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تورک سنت ہے، یعنی دونوں پاؤں کو باہر نکالنا چاہیے جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اب اس مسئلے کے اندر بھی احناف سے اختلاف کیا۔ پھر جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو اشارہ بالسبابہ کہ جو انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں صرف اشارہ انگلی کھڑی کرنی چاہیے بس، اور یہ آخر سلام تک اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ اب اس مسئلے کے اندر بھی انہوں نے احناف سے شدید اختلاف کیا ہے۔ تو دیکھیں نماز کے کئی سارے مسائل ہیں جس میں غیر مقلدین نے احناف سے اختلاف کیا ہے، اور ان نماز کے مسائل میں سے 4 مسئلے بہت زیادہ اہم ہیں جن کو مسائل اربع کہا جاتا ہے۔ مسائل اربع جب بولا جائے تو اس سے نماز کے 4 مسئلے یہ مراد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کہ ناف کے نیچے باندھے جائیں یا سینے پر باندھے جائیں۔ نمبر 2 ترک قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3 آمین بالسر کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اور نمبر 4 ترک رفع دین کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔
تو نماز کے یہ 4 اہم مسائل ہیں جس کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ بسا اوقات مناظرے کی نوبت بھی آتی ہے، گفتگو کا موقع بھی ملتا ہے، بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کے 4 مسائل ایسے ہیں جن کے اندر غیر مقلدین کا نام سے وہ سخت اختلاف کیا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ 4 مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پر پہلے موجود ہیں کہ دیگر کتب کے اندر ان مسائل کے بارے میں مواد مل جاتا ہے۔ تو ہماری اس نشست کا جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں، ہم نے یہ کہا کہ غیر مقلدین نے ہم سے اختلاف کیا ہے، تو کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں۔ دیکھیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کا مذہب اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ہمارا مذہب تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور اختلاف بعد والا کرتا ہے، تو اختلاف ہم نے نہیں کیا، اختلاف غیر مقلدین نے، دیگر حضرات نے ہم سے کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا غیر مقلدین سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے۔ تو لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اختلاف یہی لوگ کرتے ہیں، ہر کسی سے اختلاف حنفی اور دیوبندی کرتے ہیں، حالانکہ ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف کی نسبت بھی ہے ان کی طرف کرنی چاہیے، نہ کہ اختلاف کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی مسئلہ بیان کریں تو یوں کہا کریں کہ غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں ہم سے یہ اختلاف کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل اختلاف کرنے والا کون ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، شاید دوسرے سبق کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہو کہ ہم عنوان وہ اختیار کریں جو ہمارے عمل کے مطابق ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا موقف ہے، ہم عنوان وہی اختیار کریں۔ مثلاً ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، قرات کے قائل نہیں ہیں، تو ہمیں عنوان یہ اختیار کرنا چاہیے ترک قرات خلف الامام۔ ہمارے بہت سارے حضرات ہیں جب اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں یا اس مسئلے پر کتاب لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں فاتحہ خلف الامام یا قرات خلف الامام۔ اب دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتاب ہماری ہے یا ان کی ہے۔ ہمارے پاس یہاں کئی ساری کتابیں ایسے آتی ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فاتحہ خلف الامام، مسئلہ رفع دین۔ اب دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کتاب ہماری ہے یا ان کی ہے۔ یا تو آدمی مصنف سے واقف ہو کہ مصنف ہمارا ہے، پھر تو آدمی سمجھ جائے گا کتاب ہماری ہے۔ جب مصنف سے واقف بھی نہ ہو، کتاب کا نام بھی یہ ہو، اندر سے کتاب پڑھی بھی نہ ہو، تو پتہ نہیں چلتا کتاب کس کی ہے۔ اگر عنوان ہی یہ ہوگا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، رفع دین نہیں کرنا چاہیے، آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، تو دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کتاب ہماری ہے، کتاب ان کی نہیں ہے۔ اس لیے ہم عنوان وہ اختیار کریں جو ہمارے عمل کے مطابق ہے، ترک قرات خلف الامام، ترک رفع دین، آمین بالسر۔ تو ہمارا اس نشست کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ آمین بالسر، کہ جب امام جہری نماز میں سورہ فاتحہ ختم کرے تو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین خود بھی آہستہ آواز سے کہے اور جو مقتدی ہیں وہ بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ اس مسئلے میں ہمارا جو فریق مخالف ہے وہ ہیں غیر مقلدین، جن کو لا مذہب اور اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں احناف سے اختلاف کرنے والے وہ غیر مقلدین ہیں۔ اب مسئلہ آمین کے حوالے سے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 فریقین کا موقف، نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراض کے جوابات، نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، اور نمبر 4 غیر مقلدین سے سوالات۔ تو یہ 4 باتیں اس مجلس کے اندر، اس سبق کے اندر ہوں گی۔ نمبر 1 فریقین کا موقف، فریقین کا موقف اس کی وضاحت ہوگی، ہمارے نزدیک مسئلہ کیا ہے اور غیر مقلدین کا موقف کیا ہے، ان سے ہم پھر چند مطالبات کریں گے کہ آپ کا موقف یہ ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراض کے جوابات، اور نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، اور نمبر 4 مسئلہ آمین پر غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو سب سے پہلی بات ہے فریقین کا موقف۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے یہاں احناف شروع سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے کتاب لکھی ہے ترجمان وہابیہ۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے اس وقت سے یہاں احناف چلے آ رہے ہیں، تو اس وقت سے احناف ہندوستان بر صغیر کے اندر موجود ہیں۔ اب سارے کے سارے جتنے بھی آدمی تھے وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، ان کے مسئلے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، تو سارے کے سارے آمین بالسر کے قائل تھے، ترک رفع دین کے قائل تھے۔ تو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے آمین اونچی آواز سے کب شروع ہوئی ہے، کیسے شروع ہوئی ہے اور کس نے شروع کی ہے؟ تو غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کے سوانح نگار ہیں ابو یحییٰ خان،
انہوں نے کتاب لکھی ہے نقوش ابو الوفا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں شاہ محمد فاخر سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے آمین بالجہر کہہ کر تقلید کی بکارت کو ذیل کیا، یعنی سب سے پہلے آمین بالجہر کہنے والے وہ غیر مقلدین ہیں۔ پورا ہندوستان آمین بالسر کا قائل تھا، آمین آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اس مسئلے کے اندر مخالفت غیر مقلدین نے کی ہے اور آمین اونچی آواز سے کہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر سارے کے سارے حنفی تھے، آمین آہستہ آواز سے ہوتی تھی، تو سب سے پہلے غیر مقلدین نے آمین اونچی آواز سے یعنی کہ یہ کہی ہے اور اس کی ابتدا کی ہے۔ تو شاہ محمد فاخر یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر جامع مسجد دہلی کے اندر آمین اونچی آواز سے کہی ہے۔ پھر یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں جو ہندوستان کے اندر اختلاف ہوا ہے، مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ انگریز کی بہت بڑی ایک سازش تھی۔ انگریز کا بہت بڑا پلان تھا، جب وہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا، یہاں سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، سارے کے سارے متحد تھے۔ اس نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کسی طریقے سے ان کو تقسیم کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو لڑایا جائے، تو اس نے غیر مقلدین کو کھڑا کیا، اس طرح مرزا قادیانی کو کھڑا کیا۔ تو جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں اختلاف ہوا، اب مسلمانوں کی جو وحدت تھی، اجتماعیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس نے انگریز نے جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت آمین بالجہر کی ابتدا ہوئی ہے، رفع دین کی ابتدا ہوئی ہے، اور غیر مقلدین نے جب یہ مسئلہ شروع کیا، آمین اونچی آواز سے کہنا شروع کی، تو مساجد کے اندر اچھا خاصا اختلاف شروع ہو گیا، لڑائی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور مقدمے بھی ہوئے۔ تو ایک علمی لطیفہ کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مسجد میں اسی طرح ہوا کہ جب اونچی آواز سے آمین کہی گئی تو دونوں جو ہے فریق لڑ پڑے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، وہ کہتے اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اچھی خاصی جب لڑائی ہوئی، مقدمہ عدالت تک پہنچا، تو جب عدالت کے اندر یہ بات پہنچی، انہوں نے اپنے آمین بالجہر کے دلائل دیے، ہمارے احناف نے آمین بالسر کے دلائل دیے۔ تو جو جج تھا وہ انگریز تھا، انگریز کی عدالت تھی، تو انگریز نے یہ کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آمین کی 2 قسمیں نہیں بلکہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ آمین بالجہر اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، یا آمین بالسر آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ تو جب دونوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو اس جج نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آمین کی 2 قسمیں نہیں ہیں بلکہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 آمین بالجہر اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، نمبر 2 آمین بالسر آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے، اور نمبر 3 آمین بالشر کہ شر کی وجہ سے آمین، شرارت کی وجہ سے آمین کہنی چاہیے۔ تو غیر مقلدین کی جو آمین ہے یہ آمین بالجہر نہیں ہے بلکہ یہ آمین بالشر ہے، کہ انہوں نے شرارت پھیلانے کے لیے اس آمین کو شروع کیا ہے، اور یہ شرارت ہی ہے۔ ہمارے پاس اس پر بھی دلیل موجود ہے، ان کی کتاب فتاوی ستاریہ میں ان کے مفتی عبدالستار نے یہ بات لکھی ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ان کے مفتی نے جواب یہ دیا کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بعد کا مسئلہ ہے، آپ ان کی مساجد میں جا کر نماز پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آمین اونچی آواز سے کہیں گے، آپ رفع دین کریں گے، تو کوئی نہ کوئی تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ آمین اونچی آواز سے کیوں کہتے ہیں، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ تو جب کوئی بندہ پوچھے گا تو آپ کو اپنے مذہب کی دعوت کا موقع مل جائے گا، تو آپ اپنے مذہب کی دعوت شروع کر دیں گے۔ معلوم ہوا ان کی جو آمین ہماری مساجد کے اندر ہیں، ہماری مساجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ شرارت کے لیے آتے ہیں، ان کی نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ مشرک کہتے ہیں، تقلید کرنے والا مشرک ہے، تو مشرک کے پیچھے بھلا کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ تو غیر مقلدین جو ہماری مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ شرارت کی وجہ سے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اپنی مذہب کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے غیر مقلدین نے سب سے پہلے آمین بالجہر کہہ کر احناف سے ہندوستان کے اندر اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ اب فریقین کا موقف کیا ہے؟ ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے ہاں امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، سارے کے سارے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں۔ نماز خواہ جاری ہو خواہ سری ہو، اکیلا نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام ہو، تو ہم تمام نمازوں میں آمین آہستہ آواز سے کہنے کے قائل ہیں، خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ منفرد ہو۔ اب غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ان کے دعوے کے مذہب کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 پہلا حصہ یہ ہے کہ جب یہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، غیر مقلدین جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو خواہ واجب ہو خواہ سنت ہو خواہ نفل ہو، وہ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں۔ پہلا ان کے دعوے کا حصہ یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھیں تو آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، خواہ وہ نماز جاری ہو خواہ سری ہو، فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو۔ دوسرا ان کا دعوے کا حصہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی فرض نماز جب ادا کرتے ہیں
تو اس وقت 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعت کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ 5 نمازیں جو ہیں 5 فرائض ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 17، 2 فجر کے، اسی طرح 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 4 اور 4 8 اور 2 10 اور 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے 17۔ تو 5 جو نمازیں ہیں فرائض 5 ان کی تعداد بنتی ہے 17۔ تو ان 17 میں سے 6 رکعتوں کے اندر یہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، فجر کی 2 رکعتوں میں، اسی طرح مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ یہ جو 6 رکعتیں ہیں جن کے اندر آواز سے قرات کی جاتی ہے، اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے، تو ان میں یہ ان کا امام بھی اور ان کے مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اور باقی جو 11 رکعتیں ہیں فرضوں کی، ان کے اندر آمین یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ تو ان کے دعوے کا دوسرا حصہ یہ ہوا کہ اگر فرض نماز باجماعت ادا کریں تو امام اور مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں۔ اور تیسرا حصہ ان کا یہ ہے کہ نماز میں جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، وہ سارے کے سارے آہستہ ہونے چاہیے سوائے آمین کے۔ مثلا نماز جب شروع ہوتی ہے ثنا پڑھتے ہیں یہ بھی آہستہ ہے، رکوع کی تسبیحات یہ بھی آہستہ ہیں، سجدے کی تسبیحات یہ بھی آہستہ ہیں، تشہد یہ بھی آہستہ ہے، درود شریف یہ بھی آہستہ ہے، درود شریف کے بعد جو دعا ہے یہ بھی آہستہ ہے۔ تو جتنے بھی اذکار اور جتنے بھی دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری آہستہ کہنی ہیں، اور آمین کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے کہنی ہے۔ تو ان کے دعوے کے یہ 3 حصے ہیں۔ الگ نماز پڑھیں تو سارے کے سارے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 6 میں اونچی آواز سے، باقی 11 میں آہستہ آواز سے، اور نماز کے جو بقیہ اذکار ہیں وہ سارے کے سارے آہستہ آواز سے ہوں گے، ساری دعائیں آہستہ ہوں گی، آمین اونچی آواز سے ہوگی۔ اب ان کے یہ جو حصے ہیں دعوے کے، اب ہم ہر ایک دعوے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ہم ان سے ایک ایک پر مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر مقلدین ہمارے ان مطالبات کا جواب دیں۔ غیر مقلدین کے دعوے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھیں تو ہر نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ ہمارا غیر مقلدین سے مطالبہ یہ ہے کہ اکیلے نمازی کی جو تم نے تخصیص کی ہے یہ کس قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے؟ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ موجود ہو کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو آمین آہستہ آواز سے کہے؟ نمبر 2، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث ایسی پیش کر دیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کو آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ ان کے 2 ہی دلائل ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو اب قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات پیش کریں کہ قرآن کریم کی کس آیت میں ہے کہ آمین اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا آہستہ آواز سے کہے، کہ کون سی حدیث کے اندر ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا آمین آہستہ آواز سے کہے؟ دیکھیں ہم بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، لیکن غیر مقلدین تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے ہو، ہم نے کہہ لیا تو کیا ہوا؟ تو پھر تو غیر مقلدین کے پاس دلیل نہ ہوئی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے ہمارا ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو اب کئی سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر مقلدین کا کون سا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر وہ ہماری دیکھا دیکھی نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں پھر تو انہیں ہماری تقلید کی ہے، اور تقلید غیر مقلدین کے نزدیک شرک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسئلہ ہمیں قرآن سے بتاؤ یا حدیث سے بتاؤ، ہمیں چھوڑ دو، یہ نہ کہو کہ تم بھی ایسے کرتے ہو لہٰذا ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ ہماری ساری نماز تو قرآن حدیث اور فقہ سے ثابت ہے۔ تو پہلا جو دعوے کا حصہ یہ ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اکیلے نمازی کی جو تم نے تخصیص کی ہے یہ کون سی آیت سے ثابت ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اسی طرح ان کا جو دوسرا حصہ ہے کہ امام اور مقتدی 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہیں اور باقی 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں۔ اب اس پر بھی ہمارے غیر مقلدین سے چند مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت پیش کریں کہ جس میں ہو کہ مقتدی اور امام 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں، قرآن کریم کی آیت پیش کریں۔ نمبر 2، دوسرا مطالبہ، ایک ایسی حدیث پیش کریں کہ جس میں یہ بات موجود ہو کہ امام اور مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہیں اور باقی 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں۔ نمبر 3، سیاہ ستہ میں سے 6 کتابیں جو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے ایسی حدیث دکھا دیں کہ جس میں یہ موجود ہو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔
تو یہ بھی ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین میں سے کسی سے یہ صراحت کے ساتھ دکھائیں کہ وہ بحالت اقتدا وہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک خلیفہ راشد ایسا دکھا دیں کہ جو مقتدی ہونے کی حالت میں، نماز پڑھانے کی حالت میں امام کے پیچھے 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ نمبر 5، خلافت راشدہ کے پورے دور سے 30 سالہ جو دور خلافت راشدہ ہے، اس سے یہ ثابت کریں کہ خلفائے راشدین کے مقتدی ان کی اقتداء کے اندر آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے۔ یہ پورے خلافت راشدہ کا جو دور ہے 30 سالہ دور، اس میں بھی کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے، کوئی ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے جس کے اندر یہ موجود ہو کہ خلفائے راشدین کے جو مقتدی تھے وہ ان کی اقتداء کے اندر 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ امام اور مقتدی 6 رکعات کے اندر آمین اونچی آواز سے کہیں اور 11 رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں، ہم غیر مقلدین سے یہ 5 مطالبات کرتے ہیں کہ ہم 5 مطالبات ہمارے ہیں، آپ ان 5 مطالبات کو پورا کر دو۔ غیر مقلدین کسی ایک مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، تیسرا حصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو باقی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری آہستہ ہیں اور آمین تم اونچی آواز سے پڑھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کریں جس کے اندر یہ موجود ہو کہ نماز کے تمام اذکار اور دعائیں آہستہ پڑھنی ہیں اور آمین اونچی آواز سے کہنی ہے۔ اسی طرح نمبر 2، کوئی ایسی حدیث پیش کریں کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ نماز کے اندر جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ تو آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے اور آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر غیر مقلدین یہ بھی ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو غیر مقلدین کے دعوے کے 3 حصے ہیں، ہم تینوں حصوں کو ہم نے بیان کیا ہے اور ہر حصے پر غیر مقلدین سے چند مطالبات کیے ہیں۔ غیر مقلدین سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے مطالبات کو پورا کریں، لیکن غیر مقلد کسی ایک مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کی گفتگو ہو، آپ یہی مطالبات ان کے سامنے رکھیں، اور ان کا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح ان کے دعوے کے 3 حصے بنتے ہیں اور بالکل ان کا عمل بھی ایسے ہے، ہم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، یہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے۔ تو جب عمل کے مطابق ہے تو غیر مقلدین کو چاہیے کہ اس مسئلے پر حدیث بھی پیش کریں۔ اور دوسرا طرز یہ ہے غیر مقلدین کے مذہب کا خلاصہ، دوسرے طرز سے بھی اگر دیکھا جائے، ان کا ہم تمام کتب کو دیکھیں اور ان کے عمل کو دیکھیں تو انہوں نے جو مسئلہ آمین کے اندر موقف اختیار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1 کہ آمین اونچی آواز سے کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سلفی تحقیقی جائزہ ان کی کتاب ہے، رئیس ندوی انڈیا کا تھا، ان کا بہت بڑے عالم تھا، فوت ہو چکا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے سلفی تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب کے اندر اس نے آمین کو بلکہ فرض ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو کہا ہے کہ آمین مقتدی کو امام کے پیچھے اونچی آواز سے کہنا ضروری ہے۔ اب ضروری کا لفظ جو ہے اردو میں، اب ظاہر بات عربی میں یا تو یہ واجب کے لیے استعمال ہوگا یا سنت مؤکدہ کے لیے استعمال ہوگا، تو بعض جگہ انہوں نے سنت مؤکدہ بھی لکھا ہے تو ضروری کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اس نے تو بلکہ اس میں فرض تک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا فرض ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کا جو مذہب ہے اس کا خلاصے کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت مؤکدہ ہے، ایک۔ نمبر 2 امام اور مقتدی، امام اور مقتدی کا لفظ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ امام اور مقتدی اونچی آواز سے آمین کہیں۔ نمبر 3 6 رکعات، 6 رکعات کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور باقی رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ نمبر 4 جہر، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہمیشہ کے لفظ، مقالات راشدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 74 پر بدیع الدین راشدی جو ان کے بہت بڑے ایک مناظر گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آمین اونچی آواز سے کہی ہے اور آپ سے آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں اب ان کے خلاصہ جو ان کے مذہب کا وہ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ کا لفظ ہو، نمبر 2 امام اور مقتدی، نمبر 3 6 رکعات، اور نمبر 4 جہر، اور نمبر 5 ہمیشہ۔ تو یہ 5 لفظ اپنی کسی حدیث کے اندر دکھائیں، غیر مقلدین کے جتنے بھی دلائل آپ کے سامنے آئیں گے یہ 5 الفاظ غیر مقلدین کے کسی بھی دلیل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو غیر مقلد کوئی بھی حدیث پیش کرے تو اس کے سامنے آپ 5 باتیں رکھیں کہ آپ ایسی حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ 5 باتیں موجود ہوں، سنت مؤکدہ کا لفظ ہو، امام مقتدی کا لفظ ہو، 6 رکعات کا لفظ ہو، جہر کا لفظ ہو، اور اس طرح ہمیشہ کا لفظ ہو کہ آپ نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے۔ تو غیر مقلدین اس پر بھی کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے۔
اگر ہمارا یہ دعویٰ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے، تنقید ہو جائے، تو پھر غیر مقلدین سے آدمی مطالبہ کرے، پھر آدمی نہ بات کے اندر پھنس سکتا ہے اور نہ وہ ہمارے مطالبے کو دعوے کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے موقف کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا اور غیر مقلدین یہ فریقین کا موقف ہے مسئلہ آمین کے بارے میں۔ اب ہمارے ہاں جو اب آگے دلائل کا مسئلہ چلتا ہے کہ مسئلہ آمین پر ہمارے دلائل کیا ہیں، اور آگے پھر ان پر اعتراض، جوابات اور غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ مسئلہ آمین میں جو لفظ آمین ہے، خود یہ لفظ آمین اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو لفظ آمین جو ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، یا تو آمین، لفظ آمین یہ دعا ہے، یا پھر لفظ آمین یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آمین کا دعا ہونا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور بخاری شریف سے بھی ثابت ہے، اور آمین کا اللہ تعالیٰ کا نام ہونا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب پہلی ہم حیثیت کو، پہلی وجہ کو دیکھتے ہیں کہ آمین یہ دعا ہے، آمین کا دعا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب یہ دونوں کون شخص تھے، کن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے؟ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ دعا کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی؟ دوسرا کون تھا؟ حالانکہ قرآن کریم میں پیچھے صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، کئی ساری تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون علیہ السلام علی دعائہ یقول آمین، کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ جب قبولیت دعا کی بات آئی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ دعا کرنے والے کون تھے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ دعا پر آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو دعا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا فرمایا اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو بھی، ہارون علیہ السلام کی آمین کو بھی دعا فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو آمین کا دعا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کی آمین کو بھی دعا فرمایا ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اسی طرح بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ آمین کو بیان کیا ہے، تو سب سے پہلے اس میں امام عطا کا قول پیش کیا ہے۔ قال عطا آمین دعاؤن، امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اب قرآن کریم سے بھی آمین کا دعا ہونا ثابت ہو گیا، بخاری شریف سے بھی آمین کا دعا ہونا ثابت ہو گیا۔ تو جب یہ دعا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے اندر دیکھا سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ اخفا ہے۔ دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز سے کی جائے۔ تو جب دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کی جائے، آمین بھی دعا ہے اور دعا کے اندر اصل اخفا ہے، تو معلوم ہوا کہ آمین بھی کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آمین اونچی آواز سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو غیر مقلدین اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ دعا کے اندر اصل اخفا ہے، دعا آہستہ آواز سے کرنی چاہیے، تو تم جلسوں میں، اجتماعات کے آخر میں پھر تم اونچی آواز سے آمین کیوں کرتے، دعا اونچی آواز سے کیوں کراتے ہو؟ جب تم خود کہتے ہو کہ دعا کے اندر اصل اخفا ہے، آہستہ آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے رائے بین کے اندر جب دعا ہوتی ہے، کسی بھی جلسے کے آخر میں دعا ہوتی ہے، کسی اجتماع کے آخر میں دعا ہوتی ہے، وہ تو دعا اونچی آواز سے ہوتی ہے، تو وہاں تم اونچی آواز سے دعا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب سمجھیں کہ دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کرانا۔ دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے اور دعا کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ تو یہ دو لفظ سمجھیں گے تو اعتراض ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا۔ دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے اور دعا کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ جب آدمی اونچی آواز سے دعا کراتا ہے تو دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دعا کیا کیا کرنی ہے۔
تو خود دعا کرتا ہے، بندے کو پتہ ہے آہستہ آواز سے کرنی چاہیے، جب دعا کرانی ہو تو پھر اونچی آواز سے دعا کرنی چاہیے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے، سامعین کو پتہ چلے کہ کون سی دعا کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی دعا کرنا اور دعا پر پھر آمین کہنا نماز سے باہر، یہ مختلف احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے۔ بہرحال جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آمین دعا ہے، تو قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ دعا کے اندر اصل اخفا ہے، تو اس کا تقاضا بھی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ جو کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد کی کتاب ہے۔ تو غیر مقلدین کئی سارے مسائل میں امام بخاری کی بات کرتے ہیں، تو مصنف ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ تو کئی سارے ہمارے دلائل ایسے ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو جب غیر مقلدین آپ کے سامنے امام بخاری کی بات کریں تو آپ ان کے سامنے ان کے استاد کی بات کریں، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں امام بخاری یہ کہتا ہے، امام بخاری کے استاد یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ مستقل آپ کے سامنے آئے گا کہ امام بخاری غیر مقلدین کا ساتھ دیتے ہیں یا ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ مستقل اس پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف۔ اس طرح دوسرے ہیں عبد الرزاق، ان کی کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود ہے، آمین اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور بعض نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ آمین یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذکر ہے۔ بعض نے صراحت کے ساتھ ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 34 پر یہ بات کی ہے، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مِّنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ، کہ آمین جو ہے یہ نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ جہر نہ کیا جائے۔ اسی طرح ابو اسحاق شرازی، ان کی کتاب ہے المہذب ما شرح مہذب، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 368 پر انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فِي الصَّلَاةِ، کہ یہ جو آمین ہے یہ مسنون ذکر ہے، نماز کے اندر یہ ذکر ہے، فلا یجہر بہ الماموم کالتکبیرات کسائر الاذکار، اور مقتدی کو چاہیے کہ آمین اونچی آواز سے نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے باقی تکبیرات مقتدی اونچی آواز سے نہیں کہتا، اسی طرح وہ ذکر ہے، اس طرح یہ بھی ذکر ہے، تو یہ بھی آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے بہت بڑے ایک عالم ہیں امیر یمانی، ان کی کتاب ہے سبل السلام، جلد 1 صفحہ نمبر 108 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، بعض روافظ نے یہ بات کی کہ آمین جو ہے یہ نماز کے اندر نہیں کہنی چاہیے، آمین جو ہے یہ مفسد صلاۃ ہے، بدعت ہے۔ تو ان کو جواب دیتے ہوئے علامہ امیر یمانی غیر مقلد یہ کہتے ہیں، لِأَنَّ هَذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ، کہ آمین جو ہے یہ نماز کے اذکار میں سے ہے، جیسے تسبیحات ہیں، دوسری ہیں، وہ ذکر ہیں، آمین یہ بھی ذکر ہے۔ خیر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آمین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نام ہے۔ اب ذکر کے اندر اصل کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 205 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے آہستہ آواز سے اور گڑ گڑا کر، انکساری کے ساتھ ذکر کیجئے اور آہستہ آواز سے ذکر کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اندر اصل کیا ہے؟ اخفا ہے، اصل یہ ہے کہ ذکر آہستہ آواز سے ہونا چاہیے۔ تو جب آمین بھی ذکر ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ آمین ذکر آہستہ آواز سے ہونا چاہیے، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں آمین کی دونوں حیثیتیں ہمارے سامنے آئی۔ آمین اللہ تعالیٰ یا تو یہ کہ ہے دعا ہے، اگر یہ دعا ہو تب بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آمین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذکر ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ باقی اب یہاں بھی یہ اعتراض آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جب ذکر کے اندر اصل اخفا ہے کہ ذکر آہستہ آواز سے کرنا چاہیے، تو پھر آپ ذکر اونچی آواز سے کیوں کراتے ہو؟ یہاں بھی ذکر اونچی آواز سے ہوتا ہے، ذکر بالجہر، تو قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے ذکر کے اندر اصل اخفا ہے۔ تو یہاں بھی دو لفظ سمجھیں، ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے ذکر کروانا، جسے تعلیم ذکر کہتے ہیں۔ ذکر آہستہ آواز سے ہوتا ہے اور تعلیم ذکر جو ہے یہ اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ تعلیم اونچی آواز سے ہوتی ہے، جیسے حفظ کی کلاس میں بچوں کو جب نماز سکھائی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے ایک بچہ آگے کھڑا ہے، باقی پیچھے ہیں، وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے، پیچھے بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، حالانکہ مقتدی تو اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، تو یہ ہوتا ہے ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو تعلیم کے اندر جو ہے اونچی آواز سے ہوتا ہے، تو ایک ہوتا ہے ذکر کرنا اور ایک ہوتا ہے تعلیم ذکر۔ ذکر ایسا ہوتا ہے اور تعلیم ذکر جو ہے یہ اونچی آواز سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی تعلیم ذکر ہوتا ہے۔ ذکر جو استاد جی فرماتے ہیں، جو تسبیحات بتاتے ہیں، وہ سارے کے سارے آہستہ آواز سے کرتے ہیں۔
اور یہ بات جو ہم نے کی ہے کہ آمین دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہوں نے بھی تفسیر کبیر جلد 14 صفحہ نمبر 131 پر یہ بات کی ہے۔ انہوں نے دونوں باتیں نقل کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ اخفاء التامین افضل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین ایستا واسطے کہنا افضل ہے۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اعلان افضل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے کہنا آمین افضل ہے۔ واحتج ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علی صحۃ قولہ قال فی قول آمین وجہان، آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مستدل پیش کیا ہے، ان کا استدلال کیسے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ آمین ایستا آواز سے ہونی چاہیے، ایستا کہنا افضل ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پیش کی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آمین کی دو حیثیتیں ہیں، آمین کے اندر دو وجہ ہیں۔ احدہما انہ دعاء، پہلی وجہ یہ ہے کہ آمین دعا ہے، والثانی انہ من اسماء اللہ تعالیٰ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فَإِنْ كَانَ دُعَاءٌ وَجَبَ إِخْفَاؤُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، فرماتے ہیں اگر آمین دعا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کی وجہ سے اس کو ایسا کہنا واجب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وَإِنْ كَانَ اسم من اسماء اللہ تعالیٰ وجب إخفاؤه لقوله تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اگر یہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہو تو پھر اس آیت کی وجہ سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کی وجہ سے آمین ایسا واسطے کہنا اس کو واجب ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ، اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو فَلَا أَقَلَّ مِنَ النُّدْبِيَّةِ، تو کم سے کم اس سے استحباب ضرور ثابت ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، اور فرماتے ہیں ہم بھی یہی بات کہتے ہیں۔ دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، لیکن ترجیح انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دی ہے، اور امام صاحب کی جو دلیل ہے اس کو قرآن کریم سے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ امر ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آمین ایستا واسطے واجب ہونی چاہیے، ایستا واسطے کہنا آمین واجب ہو، لیکن اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو تو کم سے کم استحباب ضرور ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں یہی بات جو ہم نے نقل کی ہے، یہی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کی ہے۔ آگے ہیں احادیث مبارکہ۔ ہماری پہلی جو حدیث مرفوع ہے مسند ابی داود الطیالسی جلد 1 صفحہ نمبر 577، مسند احمد جلد 14 صفحہ نمبر 285۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوتہ، اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرأت سے فارغ ہوئے تو آپ نے آمین کہی اور اپنی آواز کو پست کیا، یعنی آمین آپ نے ایستا آواز سے کہی۔ اب دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین ایستا آواز سے کہنی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آمین ایستا آواز سے کہی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب غیر مقلدین کا اس پر جو اعتراض ہے وہ بہت ہی کمزور اعتراض ہے، کوئی اعتراض وزنی نہیں ہے، قوی اعتراض نہیں ہے، بہت ایک ہلکا سا اعتراض ہے۔ اب غیر مقلدین اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے اس حدیث کو نقل کرنے میں، بیان کرنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کیا ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں غلطی کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اخبرنی سلمۃ بن کہیل قال سمیت حجرا ابا العنبسی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حجر ابو العنبس سے سنا۔ کہتے ہیں راوی جو ہے حجر ابو العنبس نہیں بلکہ حجر ابو السکن ہے، یعنی ابو العنبس نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ ابو السکن کہنا چاہیے تھا۔ تو امام شعبہ نے حجر ابو العنبس کہا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا حجر ابو السکن۔ تو امام شعبہ سے اس کے اندر خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، راوی جو ہے ابو العنبس نہیں ہے بلکہ ابو السکن ہے، امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب اسی بات کو لے کر غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، حالانکہ یہ ایک بہت سطحی قسم کا اعتراض ہے۔ آپ اس کے جوابات دیکھیں، کئی سارے جوابات اس کے یہاں دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سیاہ ستہ کے راوی ہیں، بخاری مسلم اور سنن اربع کے راوی ہیں، اور ثقہ بالاجماع راوی ہیں، بالاجماع یہ ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں۔ اور انہوں نے اب یہاں ایک زائد لفظ نقل کیا ہے، یعنی حجر کے ساتھ ابو سکن کی جگہ انہوں نے ابو العنبس کہا، باقی راوی ابو سکن کہیں یہ کہہ دیں ابو العنبس، تو انہوں نے ایک زیادتی نقل کی ہے، اور ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ وزیادۃ ثقۃ وزیادۃ مقبولۃ، کہ ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے، یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے۔ اب ثقہ کی زیادتی کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال سے اگر آپ کے سامنے مثال آ جائے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔
اب زیادتی سکہ کی مثال کیا ہے؟ مثلاً 10 آدمی ایسے ہیں جو سکہ ہیں، مضبوط راوی ہیں، وہ 10 یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز بڑے استاد جی نے پڑھائی ہے۔ اب 10 کے 10 راوی سکہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز بڑے استاد جی نے پڑھائی ہے، اور ایک 11واں راوی وہ بھی سکہ ہے وہ بھی سکہ، وہ یہ بات بھی نقل کرتا ہے کہ نماز بڑے استاد جی نے پڑھائی ہے، اور ساتھ یوں بھی کہتا ہے کہ فلاں فلاں صورت بھی پڑھی ہے۔ اب دیکھو اس نے جو 10 نے بات کی ہے اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ نماز بڑے استاد جی نے ہی پڑھائی ہے، لیکن ساتھ ایک زیادتی کیا نقل کی ہے کہ اس میں فلاں فلاں صورت بھی پڑھی ہے، تو یہ زیادتی سکہ ہے۔ تو زیادتی سکہ جو ہے یہ مقبول ہوتی ہے، یعنی سکہ کی جو زیادتی ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی سکہ نہیں ہے، کمزور راوی ہے، اس کی وہ زیادتی معتبر نہیں ہوتی، لیکن سکہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ سند کے اندر بھی معتبر ہوتی ہے اور متن کے اندر بھی معتبر ہوتی ہے۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سکہ بالاجماع راوی ہیں، انہوں نے اگر زائد بات نقل کی ہے تب بھی اصول حدیث کے قاعدے کے مطابق یہ ان کی زیادتی مقبول ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ سمجھیں کہ یہ جو امام شعبہ نے یہ کہا ابو الانبس، ابو سکن کی جگہ ابو الانبس کہا، تو یہ بھی امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی خطا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حجر جو ہیں، حجر ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک ان کی کنیت ہے ابو الانبس اور دوسری کنیت ہے ابو سکن۔ اب دیکھیں ایک ہی راوی کی جب 2 کنیتیں ہیں، ابو الانبس بھی ان کی کنیت ہے، ابو سکن بھی ان کی کنیت ہے، اگر انہوں نے ایک کنیت ذکر کر دی ہے دوسری کنیت ذکر نہیں کی تو یہ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جب ایک راوی کی 2 کنیتیں ہیں تو انہیں اگر 2 کنیتیں نقل کر بھی دی ہیں تو اس کے اندر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اور یہ 2 کنیتیں بہت بڑے ائمہ جو گزرے ہیں انہوں نے امام حجر کی یہ دونوں کنیتیں لکھی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے الجرح والتعدیل میں لکھا کہ امام حجر کی 2 کنیتیں ہیں، اسی طرح امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا کہ حجر بن انبس کی 2 کنیتیں ہیں، ابو سکن بھی ہے ابو الانبس بھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ حجر بن انبس کی 2 کنیتیں ہیں، ابو الانبس بھی کنیت ہے، ابو سکن بھی کنیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ خود غیر مقلدین کے عالم رئیس ندوی نے کتاب لکھی ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اس کے صفحہ نمبر 278 پر لکھا کہ امام حجر بن انبس کی 2 کنیتیں ہیں، نمبر 1 ابو الانبس اور نمبر 2 ابو سکن۔ اب دیکھیں اب ایک راوی کی 2 کنیتیں ہیں، اگر امام شعبہ نے ایک کنیت ذکر کر دی ہے تو یہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کا اس حدیث پر صرف یہ اعتراض ہے۔ اب یہ اعتراض دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا، تو یہ بہت کمزور اعتراض ہے، کوئی مضبوط اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمین آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے دلیل نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے جو سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر، اس طرح ترمذی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 59 پر یہ بات موجود ہے، ان الحسن ان سمرۃ بن جندب و عمران بن حسین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا آپس میں مذاکرہ ہوا، نماز کا مذاکرہ ہوا۔ فحدث سمرۃ بن جندب انہ حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین۔ تو حضرت سمرہ بن جندب کہنے لگے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز مجھے صحیح اچھی طرح یاد ہے، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے 2 سکتے یاد کیے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں 2 سکتے ہوتے تھے، یعنی 2 جگہ خاموشی ہوتی تھی۔ ما سکتۃ اذا کبر، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اس وقت بھی سکتہ فرماتے یعنی خاموشی فرماتے۔ وسکتۃ اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ ولا الضالین کی قراءت سے فارغ ہوتے اس وقت بھی آپ سکتہ فرماتے یعنی آپ خاموشی فرماتے۔ اب 2 جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں خاموشی ہے، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے بعد اور نمبر 2 ولا الضالین کے بعد۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے کہ آپ کی جو پہلی خاموشی ہوتی تھی وہ ثنا پڑھنے کے لیے تھی، اور دوسری جو خاموشی تھی وہ آمین کہنے کے لیے تھی۔ اب آپ دیکھیں ثنا بھی آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسرا سکتہ آمین کے لیے تھا، تو آمین بھی کیا ہوتی ہے، وہ آہستہ آواز سے ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ اب غیر مقلدین اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آپ کی جو خاموشی تھی، جو سکتہ تھا، یہ آمین آہستہ کہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ سکتہ، یہ خاموشی سانس کے لیے تھی کہ آپ اس میں سانس لیتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر سانس لینے کی تو اور بھی بہت ساری جگہ ہیں، نماز کے اندر سانس لینے کی بہت ساری جگہ ہیں، پھر اس کی تخصیص کیوں فرمائی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کی جو یہ خاموشی ہوتی تھی یہ آمین آہستہ کہنے کے لیے تھی، نہ کہ سانس لینے کے لیے۔
تو دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں آمین آہستہ آواز سے ہوتی تھی، آمین اونچی آواز سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو دونوں حدیثیں مرفوع تھیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر تھا۔ آگے ہے احادیث موقوفہ اور مقطوعہ۔ احادیث موقوفہ جس کے اندر صحابہ کرام کے عمل قول کا ذکر ہو، احادیث مقطوعہ جس کے اندر تابعی کے قول فعل عمل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان میں دلیل نمبر 1 حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان عمر و علی رضی اللہ عنہما لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو حضرات اعوذ باللہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے، بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اور آمین بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ دیکھو اس کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے لا یجہران، کہ نہ بسم اللہ میں جہر کرتے تھے، نہ تعوذ میں جہر کرتے تھے، اور نہ آمین میں جہر کرتے تھے، بلکہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے بلکہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے۔ عن ابی وائل قال کان علی وابن مسعود لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بآمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں بسم اللہ، اعوذ باللہ اور آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے، اس میں جہر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں اب خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے بعد ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے، ان کے بہت فضائل و مناقب ہیں۔ ایک ان کے بارے میں حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ما حدثکم ابن ام عبد، کہ جو تم کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں فصدقوا، اس کی تصدیق کیا کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ بھی آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے بلکہ وہ بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اور اس کے بعد اکثر صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ بھی یہی تھا کہ آمین آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے دلیل نمبر 3 میں حدیث جو مقطوع ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اربع یخافت بہن الامام سبحانک اللہم وتعوذ من الشیطان وبسم اللہ وآمین، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو امام کو آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ نمبر 1 سبحانک اللہم، نمبر 2 اعوذ باللہ، نمبر 2 بسم اللہ، اور نمبر 4 آمین۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کے اندر آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ اور آگے اکثر صحابہ کرام کا عمل بھی نقل کیا ہے علامہ ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الجوہر النقی، اس کتاب کے اندر علامہ ابن ترکمانی فرماتے ہیں والصواب ان الخبر بالجہر بها والمخافۃ صحیحان، کہ آمین بالجہر اور آمین بالسر ان کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ وعمل بکل من فعلہ جماعت من العلماء، بعض علماء نے آمین بالجہر کو لیا، بعض علماء نے آمین بالسر کو لیا۔ وَإِن كُنتُ مُخْتَارًا خَفْضَ الصَّوْتِ بِهَا، فرماتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ افضل ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اذا کان اکثر الصحابۃ والتابعین علی ذالک، کیونکہ اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہی تھا۔ اکثر صحابہ اور تابعین یہی فرماتے تھے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چلو اکثر صحابہ ایک طرف ہیں، بعض صحابہ تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں گے، بعض تابعین تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے ایسا اختلاف آ جائے، ایک طرف اکثر ہوں ایک طرف قلیل ہوں، تو آپ نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، تو تم سواد اعظم کی اتباع کرنا۔ تو سواد اعظم جو اکثر صحابہ اور اکثر تابعین کا یہی عمل ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ تو ہمارا مسئلہ جو ہے، جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کوئی بھی صحابی آمین نہیں کہتا تھا، آپ علیہ السلام سے آمین کہنا ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل بھی اسی پر تھا کہ آپ علیہ السلام آمین آہستہ کہتے تھے، صحابہ کرام اور تابعین بھی آمین آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ تو ایک طرف اکثر ہیں اور ایک طرف قلیل ہیں، تو اکثر کی بات لینی چاہیے، قلیل کی بات نہیں لینی چاہیے۔ تو ہمارے سامنے کئی سارے دلائل اس طرح کے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ آگے ائمہ مجتہدین کا عمل بھی ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بات ثابت ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فقہ سفیان ثوری صفحہ نمبر 561 پر بھی انہوں نے فرمایا ثم یقول آمین سرا سواء کان اماما او ماموما او منفردا، امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، سب کو آمین جو ہے آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اسی طرح آگے امام محمد کا بھی فرمان ہے، آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آمین کے بارے میں 2 قول تھے، مقتدیوں کی آمین کے بارے میں 2 قول تھے۔ قول قدیم یہ تھا کہ آمین مقتدی کو اونچی آواز سے کہنی چاہیے،
اور قول جدید بعد کا قول امام شافعی کا یہ تھا کہ مقتدی کو بھی آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ شروع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقتدی کو بھی آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، امام کو بھی آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، فرماتے تھے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے بلکہ مقتدی کو آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اور یہ بات خود غیر مقلدین نے بھی تسلیم کی ہے۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے ان کے علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے لکھا ہے رجع الشافعی عن قولہ القدیم فقال فی الجدید ان المؤتم لا یجہر بآمین ونصہ فی الام۔ وہی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنے قول قدیم سے رجوع کر لیا تھا۔ قول قدیم ان کا یہی تھا، قول جدید یہ تھا کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے، اور اس بات کی صراحت انہوں نے کتاب الام کے اندر کی ہے۔ امام شافعی کی کتاب ہے کتاب الام، اس کتاب جلد 1 صفحہ نمبر 65 پر یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا تھا، اور بات کا قول یہی تھا کہ مقتدی کو آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے بلکہ مقتدی کو آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ غیر مقلدین کے یہی ناصر الدین البانی، انہوں نے اصل و صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھی ہے اس میں بڑی ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام یا جو روات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آمین اونچی آواز سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی تھی، کہتے ہیں کہ کسی ایک راوی نے یا کسی ایک صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقتدی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ تو یہ بات انہوں نے صراحت کے ساتھ تسلیم کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو آمین اونچی آواز سے کہی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مقتدی تھے انہوں نے کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہی۔ تو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ ہیں، تو اس سے بھی یہ معلوم بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتدی کو کم سے کم یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے۔ تو یہ بات اصل و صفت النبی صفحہ نمبر 380 جلد 1 پر ان کے خود عالم نے یہ بات لکھی ہے۔ آگے غیر مقلدین کے دلائل ہیں اور ان کے جوابات یہ دیکھیں۔ پہلی جو غیر مقلدین کی دلیل ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتہ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ولا الضالین کہا تو پھر اس کے بعد آمین کہا اور اپنی آواز کو اونچا کیا، بلند آواز سے آمین کہی۔ اب دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ تو یہاں جو سندھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سندھی باتیں کتاب کے اندر موجود ہیں، وہ جس نے پڑھنی ہو وہ کتاب کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ میں ہر دلیل کا مختصر اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر آخر میں چند ایک سوالات بھی ہیں وہ بھی آپ کو لکھوانے ہیں، تو وقت تھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ باتیں رہ جائیں۔ تو سندھی باتیں تو یہاں کتاب کے اندر موجود ہیں، میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس سے آپ کو ان کی دلیل بھی سمجھ آ جائے گی اور ان کی دلیل کا خلاصہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ جو پہلی دلیل انہوں نے دی ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اونچی آواز سے آمین کہی، اس کا جواب یہ ہے، سب سے آسان جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی یہ برائے تعلیم تھی، یہ تعلیم کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی تھی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہماری جو آمین بالسر کی دلیل تھی وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آمین بالجہر کی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دونوں حدیثوں کے راوی وائل بن حجر ہیں۔ آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے، اس کے راوی وائل بن حجر ہیں۔ اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، اس کے راوی بھی وائل بن حجر ہیں۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں باتیں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین آہستہ کہی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، لیکن فیصلہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرما دیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، الکنا والاسماء امام دولابی کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 441 اور 442 پر یہ بات لکھی ہے، وہاں بھی انہوں نے آمین بالجہر کی بات کی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے یعلمنا، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے۔ اب دیکھیں آمین بالسر کے راوی وائل بن حجر، آمین بالجہر کے راوی بھی وائل بن حجر ہیں، اور وائل بن حجر نے خود فیصلہ فرما دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی ہے یہ آپ کا مستقل معمول نہیں تھا، یہ دائمی معمول نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الا یعلمنا، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اونچی آواز سے آمین ہے یہ کیا تھی؟ یہ تعلیماً تھی، نہ کہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ اس حدیث میں اب آپ دیکھیں، ہم نے جو یہ کہا تھا کہ غیر مقلدین کے دعوے کے اندر 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ان کے دعوے میں ہیں۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہ ان کے دعوے کی کون کون سی چیز اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس میں دیکھیں امام کا ذکر بھی ہے، جہر کا ذکر بھی ہے۔ امام کا ذکر ہے اور ساتھ جہر کا بھی ذکر ہے، اور جہر کی وجہ بھی صحابی نے بتا دی ہے کہ یہ جہر جو ہے یہ تعلیماً تھا، مستقل معمول نہیں تھا۔ اس میں مقتدی کی بات بھی نہیں ہے، اس میں 6 رکعات کی بات بھی نہیں ہے، دوام کی بات بھی نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اب وہی 5 باتیں آپ سامنے رکھیں، پھر دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ کو کون سی بات ملتی ہے اور کون سی بات نہیں ملتی۔ اس طرح جو سندی باس ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اصل جواب اس کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ آمین تھی یہ تعلیماً تھی، مستقل آپ کا معمول نہیں تھا۔ دلیل نمبر 2، دوسری دلیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرت نعیم مجمر سے روایت ہے، قال صلیت وراء ابی ہریرہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین فقال الناس آمین۔ حضرت نعیم مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نے ولا الضالین کہی، آمین کہی، تو لوگوں نے بھی آمین کہی۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس نفس حدیث کو سمجھ لیں، اس حدیث کے اندر آمین بالجار کی بات نہیں ہے، اس حدیث میں صرف اور صرف نفس آمین کی بات ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آمین اونچی یہ کہا کہ آمین کہی، اور لوگوں نے بھی آمین کہی۔ اب اس کے اندر صرف اتنی بات موجود ہے کہ آمین کہی، اس کے اندر جہر کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس کو خود غیر مقلدین نے بھی ضعیف تسلیم کیا ہے۔ آگے جو حدیثیں آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا جاؤں گا کہ خود غیر مقلدین کے نزدیک بھی حدیثیں ضعیف ہیں، تو جب ان کے نزدیک حدیث ضعیف ہے ہمیں مزید اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مزید سندی باتیں یہاں موجود ہیں، لیکن یہ حدیث بھی ایسی ہے تو اس کے 2 جواب ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اس میں نفس آمین کا ذکر ہے، آمین بالجہر کی بات نہیں ہے، نفس آمین کی بات ہے، اور نفس آمین تو ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارا امام بھی آمین کہتا ہے، ہمارے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، تو یہ حدیث تو ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر جہر کی بات ہوتی، ہمیشہ کی بات ہوتی، سنت کی بات ہوتی، پھر تم یہ بات کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں نفس آمین کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ خود غیر مقلدین نے اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔ ان کے یہی البانی صاحب جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلکہ کتاب نہیں لکھی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے صحیح ابن ماجہ، ایک ضعیف ابن ماجہ، ایک صحیح نسائی اور ایک ضعیف نسائی، اس طرح کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ ضعیف سنن نسائی کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے کہ ضعیف سنن نسائی صفحہ نمبر 29 رقم نمبر 36، تو اس پر یہ حدیث نقل کی ہے، تو خود انہوں نے ضعیف تسلیم کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جب خود ضعیف تسلیم کر لیا ہمیں مزید بات کرنے کی اس پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں اس کے اندر مقتدی، امام اور مقتدی کا ذکر ہے، لیکن جہر کی اس میں بات نہیں ہے، سنت مؤکدہ کی بات نہیں ہے، اس میں دوام کی بات نہیں ہے، 6 رکعات کی بات بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، تیسری دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترک الناس تامین، لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا۔ آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آمین کہتے آپ نے آمین کہی حتی یسمع اہل الصف الاولی، پہلی صف والوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین سنی، فیرتج بها المسجد، اور اس کی وجہ سے مسجد گونج اٹھی۔ اب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیں یہ جو لفظ ہے فیرتج بها المسجد، یہ جو لفظ ہے یہ منکر ہے، یہی حدیث مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، وہاں یہ لفظ نہیں ہے فیرتج بها المسجد، تو یہ منکر لفظ ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ خود غیر مقلدین کے یہی علامہ البانی انہوں نے ضعیف ابن ماجہ کے اندر اس کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث بھی ایسی آ گئی کہ خود غیر مقلدین اس کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں، ہمیں مزید اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں اور غیر مقلدین نے اس کو ضعیف تسلیم کیا۔ آگے دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 4 یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ قال آمین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ام القرآن کی قراءت سے، سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوئے آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی، صحیح ابن خزیمہ۔ تو یہ جو حدیث ہے اب اس کے اندر بھی سندی باس ہے، سندن بھی حدیث ضعیف ہے، اور خود غیر مقلدین نے بھی اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔ ابن خزیمہ کا جو حاشیہ ہے یہ لکھا ہے اسی نے، علامہ ناصر الدین البانی نے، تو اسی حاشیے کے اندر لکھا اسناد و ضعیف، کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، تو خود غیر مقلدین نے اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔
تو یہ حدیث بھی ایسی ہے جس کو غیر مقلدین ضعیف تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دلیل نمبر 5 نیچے دیکھیں، اس دلیل نمبر 5 میں ان نافع عن ابن عمر، نافع فرماتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے، امام نے آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہی، تو یہ جو حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا کہ انہوں نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ اب اس کے اندر بھی یہ بھی حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے اور غیر مقلدین اس کو بھی ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ حاشیہ ابن خزیمہ کے اندر لکھا اسناد ضعیف، جلد 2 صفحہ نمبر 287 پر۔ اب دیکھیں یہ بھی حدیث ایسی ہے کہ غیر مقلدین خود اس حدیث کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، تو لہٰذا جب یہ سنداً ضعیف ہے تو اس حدیث پر بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی قابل استدلال نہیں۔ اور چھٹی جو دلیل ہے غیر مقلدین کی وہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہود نے تم سے آمین پر حسد کیا ہے، اتنا کسی بھی چیز پر تم سے یہود نے حسد نہیں کیا، یعنی یہودی تم سے سب سے زیادہ آمین پر حسد کرتے ہیں، اتنا کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے۔ اب غیر مقلدین اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی تبھی تو حسد کریں گے جب آمین اونچی آواز سے ہوگی، حالانکہ حسد کی بنیاد کی وجہ سے اس آمین کو اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر تم اسی کو بنیاد بناتے ہو کہ حسد کی وجہ سے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، ہم کہتے ہیں پھر دوسری احادیث میں آمین کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی موجود ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی موجود ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہودی آمین سے بھی حسد کرتے ہیں، یہودی ربنا ولک الحمد سے بھی حسد کرتے ہیں، اور یہودی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ اگر حسد کی بنیاد پر تم نے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، پھر ربنا ولک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو نماز میں ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں نماز کے اندر ہیں، تو سلام بھی نماز والا ہوگا یا تحیات والا ہوگا یا جب امام سلام پھیرتا ہے وہ ہوگا۔ تو اگر حسد کو بنیاد بنا کر آپ نے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو پھر صرف آمین کو اونچی آواز سے نہ کہو، بلکہ آمین کے ساتھ ربنا ولک الحمد بھی اونچی آواز سے کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی اونچی آواز سے کہو۔ تو یہ بھی غیر مقلدین کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس کے اندر صرف یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، یعنی یہود کو پتہ تھا کہ جب امام ان کا ولضالین کہتا ہے یہ سارے کے سارے اس کی فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، تو اس عمل پر وہ حسد کرتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ آمین اونچی آواز سے وہ حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی البانی صاحب نے ضعیف ابن ماجہ کے اندر اس کو ضعیف تسلیم کیا ہے، خود لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جب خود اس کو ضعیف کر دیا ہے تو ہمیں زیادہ بات کرنے کی اس پر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اثر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دلیل نمبر 7 امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ، کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی، اور ان کے جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے بھی آمین کہی ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ بات باب کے تحت ذکر کی ہے اور اس کے اندر سند ذکر نہیں کی، اور غیر مقلدین کے نزدیک بے سند بات جو ہے یہ حجت نہیں ہوتی، کہتے ہیں جس کی سند نہ ہو تو یہ بات حجت نہیں ہوتی، خود ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی حدیث سند کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، دوسری کتاب مسند شافعی کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے اندر بھی یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اور اس کے اندر جو 2 راوی ہیں وہ 2 راوی غیر مقلدین کے نزدیک بھی ضعیف ہیں۔ یہ حدیث بھی ایسی ہے کہ خود غیر مقلدین کے نزدیک ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اثر بھی یہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو یہ آمین تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ برائے تعلیم تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں۔ جب مسلمان مدینہ منورہ گئے اس وقت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، تو یہ صغار صحابہ میں سے تھے، اور جب انہوں نے کئی ساری چیزیں ان سے تعلیماً ثابت ہیں، مثلا یہ جب نماز پڑھاتے تو نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ علامہ یہ ذیلی نے نصب الرایا کے اندر اس کی یہی وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو بسم اللہ اونچی آواز سے اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگوں نے اس دور میں آمین بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے، تو اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ تعلیماً تھا۔ تو جیسے بسم اللہ تعلیماً اونچی آواز سے پڑھی ہے، ہم یہی بات کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی وہ بھی تعلیماً کہی تھی۔ تو جیسے بسم اللہ تعلیماً ہے تو آمین یہ بھی تعلیماً کہی ہوگی، اس لیے یہ بھی غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں احتمال ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے اندر آمین کا ذکر ہے، اب اس کے اندر یہ اثرات نہیں ہے کہ نماز والی آمین ہے، ممکن ہے یہ قنوت نازلہ والی آمین ہو، کیونکہ عبداللہ بن زبیر خلیفہ عبد الملک اس کے خلاف یہ قنوت نازلہ میں بد دعا کرتے، وہ ان کے خلاف بد دعا کرتے، ان کے آپس میں دشمنی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آمین قنوت نازلہ والی ہو، کیونکہ یہاں صراحت نہیں ہے کہ کون سی آمین تھی۔ تو جب اس کے اندر احتمال موجود ہے کہ آمین یہ نماز والی بھی ہو سکتی ہے، قنوت نازلہ والی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر احتمال آ گیا۔ اور غیر مقلدین ایسی جگہ یہ قاعدہ پیش کرتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ ان کے حافظ عبداللہ روپڑی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رفع دین و آمین، صفحہ نمبر 10 پر یہ لکھا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال موجود ہے لہذا استدلال باطل ہے۔ تو یہاں بھی احتمال موجود ہے کہ آمین کون سی تھی، نماز والی آمین تھی یا قنوت نازلہ والی آمین تھی۔ جب اس میں بھی احتمال آ گیا، اس سے بھی استدلال باطل ہو جاتا ہے، تو غیر مقلدین اس سے بھی دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اثر یہ سندن ضعیف ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو یہ آمین تھی یہ برائے تعلیم تھی، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر احتمال ہے، تو جب احتمال ہے لہذا اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ اور آٹھویں دلیل جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف سے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ خود غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب تو قائم کیا ہے باب جہر الامام، اور اس کے بعد باب قائم کیا باب جہر الماموم، باب جہر الماموم بالتامین، کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ ایک باب قائم کیا کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، دوسرا باب یہ قائم کیا کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور تیسرا باب قائم کی ہے آمین کی فضیلت کے بارے میں۔ امام بخاری نے صرف یہ 3 باب ذکر کیے ہیں، آپ تینوں حدیثوں کو دیکھ لیں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک حدیث سے بھی جہر ثابت نہیں ہوتا، نفس آمین تو ثابت ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب دیکھو ہمارا امام بھی آمین کہتا ہے، ہم بھی آمین کہتے ہیں، اس میں جہر تو نہیں ہوتا، تو اس میں نفس آمین کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تو اس میں جہر تو ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جہاں یہ فرمایا کہ مقتدی کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ تم آمین کہو۔ اب آمین کہو سے بھی جہر ثابت نہیں ہوتا، اگر اسی سے جہر ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 108 پر، اور صفحہ نمبر 101 پر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ربنا ولک الحمد اونچی آواز سے کہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، اونچی آواز سے کہنا چاہیے، ایسا آواز سے کہنا چاہیے، اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے جو فرمایا کہ امام جب الضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آمین کہو یعنی آمین ایسا آواز سے کہو، جار سے کہو، اس کا یہاں تعلق نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیثیں ذکر کی ہیں، 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، اذا امن الامام فامنوا، نمبر 2 اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ ان دونوں حدیثوں سے جار ثابت نہیں ہوتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی ایسی صریح حدیث نہیں تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کرتے۔ امام بخاری نے بھی حدیث کے ظاہری لفظ سے خود استدلال کر کے یہ بات کہہ دی ہے کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، لیکن ان حدیثوں سے آمین بالجار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان حدیثوں کا آمین بالجار کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری دلیل ہے، یہ غیر مقلدین کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب آپ نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟
فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن فرشتوں کی آمین آہستہ آواز سے ہوتی ہے، تو جب فرشتوں کی آمین آہستہ آواز سے ہوتی ہے تو ہماری بھی آمین آہستہ آواز سے ہوگی، تو یہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ اگر ہم اونچی آواز سے ہم آمین کہیں، فرشتوں کی آمین آہستہ آواز سے ہے، پھر تو مشابہت نہیں ہوگی، تو مشابہت جو ہے آمین بالسر کی صورت میں ہوگی۔ ہم بھی آمین آہستہ آواز سے کہیں، فرشتوں کی آمین بھی آہستہ آواز سے ہے، اب موافقت ہو جائے گی، اب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صرف 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور ان سے جہر ثابت نہیں ہوتا، ان سے صرف اور صرف نفس سے آمین ثابت ہوتی ہے، آمین کہنی چاہیے۔ اس پر ہمارا بھی عمل ہے۔ غیر مقلدین امام بخاری کا نام لیتے ہیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں، ان سے جہر ثابت نہیں ہوتا، تو کبھی بھی غیر مقلدین آپ کے سامنے امام بخاری کو اس مسئلے پر پیش کریں تو غیر مقلدین کبھی بھی اس مسئلے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کی خیانت دیکھیں، ان کے جھوٹ دیکھیں، کئی سارے جھوٹ ان کے موجود ہیں، اور ایک جھوٹ انہوں نے یہ بھی بولا، اب اسی کے اندر آگے لفظ موجود ہیں، آپ دیکھیں، قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین۔ ابن شہاب امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ اب دیکھیں اس میں صرف اتنی بات ہے کہ آمین کہتے تھے، اور ان کے شیخ الحدیث محمد علی جاباز انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ المصطفیٰ، صفحہ نمبر 271 پر لکھا، اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر اونچے کا لفظ ہی نہیں ہے، جہر کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ ابھی بالکل صراحتاً یہ جھوٹ لکھا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین نے کئی سارے مسائل کے اندر بھی جھوٹ لکھا ہے، تو ان کے جو مسلک کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، وہ صحیح احادیث پر نہیں ہے۔ تو جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں، تو غیر مقلدین کی میں نے آپ کے سامنے 8 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان 8 حدیثوں میں سے 6 حدیثیں جو آپ کی فائل میں ہیں، 6 حدیثیں ایسی ہیں جن کو غیر مقلدین نے خود ضعیف تسلیم کیا ہے۔ 6 میں سے 8 میں 6 تو چلی گئی، باقی بچ گئی 2، تو دونوں کے اندر نفس آمین کا ذکر ہے، جہر کا ذکر نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 8 کو آپ دیکھیں تو ان دونوں دلیلوں کے اندر نفس آمین کا ذکر ہے، آمین بالجہر کا ذکر نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین نے ٹوٹل اس مسئلے پر 8 حدیثیں پیش کی ہیں، تو 8 حدیثوں میں سے 6 کو خود ضعیف تسلیم کیا، اور 2 میں نفس آمین کا ذکر ہے، تو آمین بالجہر تو کسی حدیث سے ثابت نہ ہوا۔ تو یہ غیر مقلدین کے دلائل کا خلاصہ ہے۔ غیر مقلدین کے اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے 3 باتیں کرتا ہوں، ان 3 باتوں سے آپ تو ساری کے ساری غیر مقلدین کی دلیلوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلدین کے مسئلہ آمین پر دلائل کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے آمین کہی۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ یہ 3 دلیلیں ایسی، ان کے تمام دلائل کی جو بنیاد ہے، خلاصہ یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ نمبر 2، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ اور نمبر 3، یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے تعلیماً کہی تھی۔ حضرت وائل بن حجر کا حوالہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے جو آمین کہی تھی وہ تعلیماً کہی تھی۔ اب جہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آمین اونچی کہنے کا ذکر ہوگا تو اس کو کس پر معمول کیا جائے گا؟ تعلیم پر معمول کیا جائے گا کہ آپ کی اونچی آواز سے آمین یہ تعلیماً تھی۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف حکم سے جہر ثابت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فقولوا آمین، تم آمین کہو، اگر اس سے جہر ثابت ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے 3 اور حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 101، اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے، تم ربنا لک الحمد کہو، تو اس سے پھر کیا ثابت ہوگا؟ پھر جہر ثابت ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات کہو۔ اسی طرح آتا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کہو۔ اگر صرف کہنے سے جہر ثابت ہوتا ہے آمین کے اندر، ہم کہتے ہیں پھر آج کے بعد ربنا ولک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو، آج کے بعد التحیات للہ والصلوات یہ بھی اونچی آواز سے کہو، اور آج کے بعد اللہم صلی علی محمد پھر یہ بھی اونچی آواز سے کہو۔ تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا،
اگر اسی سے جار ثابت ہوتا ہے، ہم نے 3 حدیثیں اور پیش کی ہیں، پھر آج کے بعد ان پر بھی عمل کرنا شروع کر دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ اس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی صرف آمین سے حسد نہیں کرتے بلکہ آمین سے بھی حسد کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد سے بھی حسد کرتے ہیں، اسی طرح التسلیم سلام سے بھی حسد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر حسد کی بنیاد پر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو آج کے بعد آمین اونچی آواز سے کہو، ربنا ولک الحمد بھی اونچی آواز سے کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر یہ بھی اونچی آواز سے کہو، لیکن غیر مقلدین ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان کے دلائل کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہیں۔ اب ہم نے پورا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، ہمارے دلائل بھی آ گئے، غیر مقلدین کے دلائل بھی آ گئے، ان کے جوابات بھی آ گئے۔ اب وجوہ ترجیح دیکھیں، ہمارا جو مسلک ہے مسلک احناف، اس کو ترجیح حاصل ہے 5 وجہ سے، اس کو ترجیح حاصل ہے مسئلہ آمین بالسر کو۔ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا مسئلہ آمین بالسر یہ اوفق بالقرآن ہے، یہ قرآن کریم کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ آمین دعا ہے یا ذکر ہے۔ قرآن کریم سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دعا اس میں بھی اصل اخفا ہے، ذکر میں بھی اصل اخفا ہے، لہذا آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ تو قرآن آمین بالسر یہ قرآن کریم کے زیادہ موافق ہے۔ نمبر 2، جہر والی جو احادیث ہیں ان کو ہم نے تعلیم پر محمول کیا۔ اگر جہر والی احادیث کو تعلیم پر محمول کر لیا جائے تو ساری کی ساری احادیث اور آثار میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ جہر والی حدیثیں اپنی جگہ صحیح، آمین بالسر والی حدیثیں اپنی جگہ صحیح، تو جہر والی حدیث کا جواب بھی اس پر بھی عمل ہو گیا، اور آمین بالسر کی جو حدیث ہیں ان پر بھی عمل ہو گیا۔ ہم یہ جہر والی حدیثوں کو تعلیم پر محمول کرتے ہیں، تو جب تعلیم پر محمول کریں گے ساری کے ساری احادیث میں تطبیق ہو جائے گی۔ نمبر 3، حدیث آپ علیہ السلام کی یہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی جو مسلک تھا، ان کا بھی جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے، تو خلیفہ راشد بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، اس سے معلوم ہو کہ آمین آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ نمبر 4، اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل وہ بھی آمین بالسر کا تھا، کہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے بلکہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے، تو یہ بھی وجوہ ترجیح میں سے ایک ترجیح ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5، کوئی بھی امام ایسا نہیں جس نے آمین بالسر سے آمین بالجہر کی طرف رجوع کیا ہو، کہ پہلے وہ آمین بالسر کہتا ہو پھر آمین بالجہر کی طرف رجوع کیا ہو۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک امام آمین بالجہر کا قائل تھا، اس نے آمین بالسر کی طرف رجوع کیا ہے۔ امام شافعی مقتدی کی آمین بالجہر کے قائل تھے، بعد میں انہوں نے مقتدی کی آمین بالسر کی طرف رجوع کیا ہے، تو یہ بھی وجوہ ترجیح میں سے ایک بہت بڑی ترجیح ہے۔ کوئی بھی امام آمین بالسر سے آمین بالجہر کی طرف نہیں گیا، ہاں ایسا ہوا ہے کہ آمین بالجہر سے آمین بالسر کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھیں وجوہ ترجیح میں سے ایک ترجیح ہے۔ ہم نے 5 وجوہ ترجیح پیش کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے نہیں بلکہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اور آخر میں غیر مقلدین سے مسئلہ آمین پر 10 سوالات ہیں۔ ہم نے 10 سوالات لکھے ہیں کہ غیر مقلدین ہمیں ان 10 سوالات کا جواب دیں۔ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ 10 سوال میں آپ کو لکھوا دوں گا، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں صرف یہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی وہ بعد میں رابطہ کریں، اس کو یہ 10 سوال مل جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ صحیح صریح حدیث سے جواب دیں، کیونکہ غیر مقلدین جب بھی ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، صحیح صریح حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 2، جو شخص اونچی آواز سے آمین نہ کہے اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ اگر باطل ہے یہ بھی حدیث سے دکھائیں، اگر باطل نہیں تو یہ بھی حدیث سے دکھائیں۔ سوال نمبر 3، اکیلے نمازی کا ہمیشہ آہستہ آواز سے آمین کہنا، اکیلا نمازی جو ہوتا ہے ہمیشہ آہستہ آواز سے آمین کہتا ہے، تو اس پر بھی صحیح صریح حدیث پیش کریں۔ اور غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی نزول الابرار، اس کتاب میں لکھا کہ وَيَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، امام اور منفرد جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہیں گے، امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے، اور جو منفرد ہے اکیلا نماز پڑھنے والا کہتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ جہری نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات لکھی ہے یہ بات بھی ہمیں حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں کہ اکیلا نماز پڑھنے والا بھی جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہے، یہ بغیر حدیث کی ایسی بات کی ہے۔
تو تیسرا سوال یہ ہوا اکیلے نمازی کا ہمیشہ ایسا آواز سے آمین کہنا۔ سوال نمبر 4 مقتدی کا ہمیشہ 11 رکعتوں میں آمین ایسا آواز سے کہنا۔ مقتدی ہمیشہ 11 رکعتوں میں آمین ایسا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اس پر بھی حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 5 جہری رکعتوں میں جو مقتدی امام کی صورت کے وقت ملے اس کا اپنی فاتحہ کے بعد ہمیشہ آمین ایسا آواز سے کہنا۔ یعنی جب مقتدی اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوا کہ امام ولضالین کے بعد فاتحہ کے بعد آگے سورت شروع کر چکا تھا، جب اس نے آگے سورت شروع کر دی ہے، اب غیر مقلدین کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو جو مقتدی بعد میں شامل ہوتا ہے، امام جب آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سورت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اب یہ مقتدی بعد میں آ کر فاتحہ پڑھتا ہے، تو پہلے فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین ایسا آواز سے کہتا ہے۔ تو یہ جو مقتدی جو امام کی صورت کے وقت ملا ہے، جب اپنی فاتحہ ختم کرے گا، یہ جو آمین ایسا آواز سے کہتا ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ حالانکہ جہری نماز ہے، امام کے پیچھے ہے، اب یہ ایسا آواز سے آمین کہہ رہا ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ سوال نمبر 6 جو مقتدی جہری رکعت میں امام کی فاتحہ کے آخر میں ملے، امام فاتحہ کے آخر میں پہنچ چکا تھا، مقتدی اس وقت نماز میں شامل ہوا، اس کا اپنی فاتحہ کے درمیان اونچی آواز سے آمین کہنا اور اپنی فاتحہ کے بعد ایسا آواز سے آمین کہنا۔ اب دیکھیں جب امام فاتحہ ختم کرنے کے قریب تھا، یہ مقتدی نماز میں شامل ہوا، امام نے ولضالین کہا، آمین کہا، تو یہ اپنی فاتحہ کے درمیان اونچی آواز سے آمین کہہ دیتا ہے۔ ابھی اس نے فاتحہ شروع کی ہے، سب نے آمین کہی، یہ بھی آمین اونچی آواز سے کہہ دیتا ہے، اور جب اپنی فاتحہ ختم کرتا ہے اس کے بعد آمین ایسا آواز سے کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ کے درمیان اونچی آواز سے آمین کہنا اور اپنی فاتحہ کے بعد آمین ایسا آواز سے کہنا، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے سامنے بھی ایسی حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 7 امام کا 11 رکعتوں میں ہمیشہ آمین ایسا آواز سے کہنا، ان کا امام 11 رکعتوں میں ہمیشہ آمین ایسا آواز سے کہتا ہے، اس پر کوئی حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 8 امام کا 6 رکعتوں میں ہمیشہ اونچی آواز سے آمین کہنا، 6 رکعتوں میں ان کا امام بھی ہمیشہ اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، تو یہ بھی حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 9 یہ بہت اہم سوال ہے، سوال نمبر 9 بھی دیکھیں، اور یہ مسئلہ پیش بھی آتا ہے۔ اگر ایک مقتدی اس وقت نماز میں شامل ہوا جب امام نستعین پر اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ چکا تھا، مقتدی کی فاتحہ پوری ہونے سے پہلے امام ولضالین کہہ لیتا ہے، امام نے ولضالین کہہ لیا، مقتدی نے ابھی فاتحہ ختم نہیں کی، فاتحہ شروع کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مقتدی امام کی ولضالین پر پہلے آمین کہے بعد میں اپنی صورت مکمل کرے، یا پہلے اپنی صورت مکمل کرے بعد میں آمین کہے؟ اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مقتدی جب نماز میں آیا، امام ولضالین کہا، تو اب یہ درمیان، اب اس نے جب فاتحہ پڑھنی ہے، اب آمین کہنی ہے، آمین اس نے کہہ دیا، اب اس نے جو فاتحہ پڑھنی ہے تو فاتحہ پوری پڑھے، پہلے پڑھے آمین کا جواب دے، یا آمین پہلے کہے اور بعد میں فاتحہ مکمل کرے؟ تو یہ مسئلہ بھی کثرت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس پر بھی حدیث پیش کریں۔ سوال نمبر 10 اگر امام یا مقتدی اونچی آواز سے آمین کہنا بھول گیا، امام نماز پڑھا رہا تھا، اونچی آواز سے آمین نہیں کہی، مقتدی پیچھے تھا، اونچی آواز سے آمین نہیں کہی، تو آیا اس کی نماز اب ہو گئی یا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ جب تمہارے نزدیک سنت موقتہ ہے، واجب ہے، فرض کے قریب ہے، آیا اس حالت میں یہ جو ایک عمل چھوٹ گیا ہے آمین بالجہر کا، تو امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ مقتدی نے آمین بھول سے ایسا نہیں کہی اس نے، تو اب یہ بتائیں کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ 10 سوالات ہیں غیر مقلدین سے، ہم کہتے ہیں غیر مقلدین سے آپ 10 سوالات کریں، کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو تو آپ ان کے سامنے سوالات کریں، دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام کے ساتھ، دفاع کے ساتھ اقدام بھی کریں۔ غیر مقلدین سوال کرتے ہیں، ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سوالات لیں، جب وہ آپ سے سوال کرے تو آپ ان کے سامنے سوال رکھیں۔ تو یہ مسئلہ آمین ہے، اس پر ہم نے 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ نمبر 1 فریقین کا موقف، اس کو اگر اچھی طرح آپ اگر سمجھ لیں، جو موقف آپ کے سامنے آیا ہے، جو مطالبات آئے ہیں، پھر غیر مقلدین سے بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2 ہمارے جو دلائل تھے وہ دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات، اور نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، اور نمبر 4 غیر مقلدین سے سوالات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ